الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، اور خود بھیجنے کے بعد میں حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگلی آیت کے اندر بتلایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اب تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجو. محترم بزرگ اور عزیزو، درود شریف کی خاصیت اور درود شریف کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم کسی مقصد کے لیے درود شریف کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر ہمارے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت الفردوس کے اندر داخل کروں گا. اور درود شریف کے اوپر میں آپ حضرات کو ایک مختصر واقعہ بتلاؤں کہ ایک شخص کے اوپر قرض تھا اور اس نے قرض جو ہے وہ 3000 دینار لیا اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، لیکن کاروبار کے اندر جو ہے وہ لوس ہو گیا، منافع نہیں ملا بلکہ کاروبار ٹھپ ہو گیا. اب اس کو کافی ٹائم ہو گئے، لیکن جس کا قرض تھا وہ قرض دار اپنے جو ہے قرض کو طلب کرنے لگے، لیکن جس شخص نے قرض لیا تھا اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، میں کہاں سے تمہیں قرض ادا کروں. قاضی کی عدالت میں مقدمہ پہنچ گیا. قاضی نے 1 مہینے کا وقت دے دیا کہ کچھ بھی کرو آپ کو 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ 3000 دینار آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اب وہ شخص پریشان کہ میں کہاں سے لاؤں. قاضی نے حکم دے دیا کہ 1 مہینے کے اندر ادا کرنا ہے. اب اس شخص کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو قرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ درود شریف کی فضیلت کی وجہ سے، درود شریف کی وجہ سے وہ قرض اللہ تعالیٰ معاف کرا دیتا ہے یا کوئی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے قرض کو اتار دیتا ہے. اب وہ شخص جو ہے کثرت سے درود پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کو 28 دن ہو گئے لیکن اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں آیا. 28ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور جب وہ بیدار ہوا سو کر کے اگلے دن اس کو خوشی بھی تھی کہ آپ علیہ السلام کی زیارت میسر ہو گئی، لیکن اس کو دوسری جانب افسوس بھی تھا کہ 2 دن بچے قرض ادا کرنے کے، کہاں سے میں ادا کروں. کوئی بات نہیں، اپنے معمول کے مطابق وہ درود شریف پڑھتا رہا. دوسرا 29واں دن آیا، درود شریف پڑھا اور سو گیا. رات کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بیدار ہوا 30ویں شب کے اندر، اور بیدار ہونے کے بعد جب وہ بیدار ہوا اور اس کو پھر یہی افسوس ہوا کہ میں اب کہاں سے قرض ادا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 2 مرتبہ ہو گئی ہے لیکن قرض کا اسباب ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا. جب وہ آخری دن مہینے کے درود شریف پڑھ کر کے سویا، رات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتلاؤ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر 3000 کا قرض ہے اور وہ کل ادا کرنا ہے مجھے. قاضی نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا لیکن میرے پاس کوئی بھی ذرائع نہیں ہے جو میں اپنا قرض ادا کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک وزیر ہیں علی بن عیسیٰ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے 3000 دینار طلب کر لینا.
اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو یہ تو بتلا دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے اور آپ نے مجھے نام بتلایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کے تم 3000 دینار طلب کر لینا، لیکن وہ ثبوت مانگنے لگا کہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس کے کیا ثبوت ہے تیرے پاس میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس وزیر کے پاس جاؤ علی بن عیسیٰ کے، تو اس سے جا کر کے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ جب تک درود اپنے نبی کے اوپر نہیں بھیج دیتا تو کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب جس کے اوپر قرض تھا وہ گیا، جا کر کے وزیر سے کہا کہ مجھے 3000 دینار دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ثبوت کیا ہے تیرے پاس میں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ثبوت کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ تو 5000 درود جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں بھیج دیتا جب تک تو کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس شخص نے کہا، جو وزیر تھا علی بن عیسیٰ، اس نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے اور میرے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس نے جو بیان کیا ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں بتلایا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے خادم سے کہا، یعنی وزیر نے، اور کہا کہ 3000 دینار دو، اور دینے کے بعد میں اس شخص کو دیے اور کہا کہ یہ 3000 دینار میری جانب سے ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ پھر 3000 دینار اور لیے اور لینے کے بعد میں پھر اس کو ادا کیا اور یہ کہا 3000 دینار میری جانب سے یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار اور لیے اور لینے کے بعد میں کہا کہ یہ 3000 دینار جو ہے میری جانب سے آپ اس قرض خواہ کو دے دینا جس کا آپ کے اوپر قرض ہے۔ اب اس کے پاس میں 9000 دینار ہو گئے اور وہ 9000 دینار لے کر جب قاضی کی عدالت میں گیا، قاضی نے جب اس سے قرض کے معاملے میں معلوم کیا تو اس نے 3000 دینار دے دیے۔ اب قاضی کو یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کے پاس میں تو کوئی ذرائع بھی موجود نہیں ہے، لیکن 3000 دینار اس کے پاس آئے کہاں سے؟ اس نے جب معلوم کیا تو اس نے تمام کا تمام واقعہ اس قاضی کو بتلایا۔ اب قاضی جو تھا وہ بھی سچا عاشق رسول تھا، وہ بھی دن میں کئی ہزار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ثواب کا حقدار صرف تو ہی نہیں ہم بھی ہیں، تیری جانب سے 3000 میں ادا کرتا ہوں، تیری جانب سے 3000 میں ادا کرتا ہوں۔ قاضی نے 3000 دینار دیے اور دینے کے بعد میں اس کی جانب سے قرض ادا کرنا چاہا۔ اچھا اب یہ جو معاملہ تھا جس کا قرض تھا وہ شخص بھی سچا عاشق رسول تھا۔ اب جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملہ بیان فرمایا ہے، اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ثواب کا حقدار میں بھی ہوں کیونکہ میں بھی آپ علیہ السلام کا سچا عاشق رسول ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ میں 3000 دینار اپنے تیرے اوپر معاف کرتا ہوں۔ یہ درود شریف کی فضیلت اور خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرض بھی معاف کرا دیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت بھی نصیب ہو گئی، اور گھر جب گیا تو 12000 دینار بھی لے کر کے گیا۔ 9000 تو وہ تھے جو علی بن عیسیٰ وزیر نے دیے اور 3000 وہ تھے جو قاضی جی نے دیے تھے۔ 9000 دینار بھی لے کر کے گیا، قرض بھی معاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی میسر ہوئی اور ثواب کا حقدار بھی بن گیا۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اسی لیے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف بھیجنی چاہیے، کثرت سے خوب درود پڑھنا چاہیے۔ اور میرا اپنا ذاتی معاملہ یہ ہے، ذاتی تجربہ میرا یہ ہے، اگر کوئی شخص روزانہ بلا ناغہ بالکل اخلاص اور للہیت کے ساتھ میں 1100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ بھیجے، 1 مہینے کے اندر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور انشاءاللہ العزیز اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی۔ 1 مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔